السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل داستان اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں ہم اسلام کی دلچسپ کہانیاں اور سبقات کو آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے موجود ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ ایک زندگی کا ایسا طریقہ ہے جو نسلوں کو بناتا ہے، دماغ کو سمجھ دیتا ہے اور دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو چلیے ہم سب ساتھ مل کر اسلام کے اس رنگین سفر پر نکلیں۔ داستان اسلام صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ بڑھانے، اتفاق بڑھانے اور دلوں کو سکون دینے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ تو چاہے آپ علم کی تلاش کر رہے ہوں، سکون چاہتے ہوں یا اپنے ایمان سے گہرے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہوں، داستان اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلیے ساتھ مل کر اسلام کی تاریخ کی گہرائیوں کو سمجھیں، الہی حکمت کے راز کھولیں اور وقتوں کا تقاضا مضبوط کریں۔ پیارے ساتھیوں، جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، جو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا آفس ہے جہاں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا، پھر فرشتوں کو بنایا اور جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد محض 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے دن تھے۔ ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، اتوار کے دن پہاڑ کو، پیر کے دن درختوں کو بنایا، منگل کے دن تکلیف، بیماریاں اور مصیبتیں بنائیں، بدھ کے دن نور یعنی روشنی کو بنایا، جمعرات کے دن جانوروں کو زمین میں پھیلایا اور جمعے کے مبارک دن حضرت آدم علیہ السلام کو عصر سے مغرب کے درمیان بنایا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بنانے سے 2000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنوں کو بھیجا تھا، مگر انہوں نے وہاں پر بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن دور دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں ہی ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ وہ فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جن کی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ دیں اور عبادت کریں۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ سوکھی مٹی کو تو راب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا تو وہ تین بن گئے، پھر اس میں سے لیس اٹھانا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا، کسی روایت میں 40 سال بھی آتا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ مٹی سوکھی تو بلیک ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کے کریشن کا ذکر آتا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ تو یہ الگ الگ قسم کی مٹی ہوتی ہے کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے اور ہم نے تمہیں کیا چیز بنایا۔ پیارے ساتھیوں، اس طرح دنیا کی تخلیق ہوئی۔
اب اگلے حصے میں ہم بڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جانب کہ کس طرح انہیں بنایا گیا، اس دنیا پر بھیجا گیا اور اس سے آگے کی کہانی۔ ہماری اس نیک کوشش میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اگلی بار تک خدا حافظ۔